أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے درس ہو نہیں رہا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے پہلے یا روز قیامت کے بعد وہاں کے رہنے والوں کو عذاب نہ چکھائیں جبکہ وہ لوگ کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا دنیا میں اس کی سزا پائی یا آخرت میں اس کی سزا بھگتتا ہے، پائے گا۔ دنیا میں اگر بچ گیا تو آخرت میں وہ ضرور سزا پائے گا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی یقینی ہوتی ہے اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں یقینی نہیں، آخرت میں یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ کافر لوگ دنیا کے عذاب سے بچ بھی جائیں آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہمیشہ کا یقینی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور کوئی بستی ایسی نہیں إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم نے اس کو قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یعنی جس بستی کے لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے پھر اس کو چھوڑا نہیں۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یہ اللہ تعالیٰ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، بچے کا کوئی نہیں۔ ہاں توبہ کر لے اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ کافر کے لیے ایمان لانا ہے، گنہگار کے لیے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اپنے کیے پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، آسمان سے پانی برسا کر دکھائیں، فرشتوں کو اپنے ساتھ چلائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح کی نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگوں نے بھی ایسی نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ وَمَا مَنَعَنَا اللہ فرما رہے ہیں ہم جو رکے ہوئے ہیں، کیوں رکے ہوئے ہیں؟ أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ کہ ہم نشانیاں بھیج سکتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں بھیج رہے؟ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ گزشتہ قوم سمود، قوم عاد، ان لوگوں نے بھی نشانیوں کا مطالبہ کیا تھا اور پھر جھٹلایا تھا۔ اور اللہ کی سنت ہے کہ جب نشانیوں کا اور معجزات کا مطالبہ کیا جائے اور پھر جھٹلا دیا جائے تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اور قوم سمود نے بھی مطالبہ کیا تھا نشانی کا کہ کوئی نشانی دکھائیں، تو وہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی تھی۔ جب اونٹنی آ گئی تو اب چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن وہ ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس کا کیا ہوا؟ فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس اونٹنی کو نقصان مچایا۔ تو جب جھٹلایا تو پھر اس پورے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف کفر اور شرک پر ایک دم سے ہلاک نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی معجزات کو جھٹلایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے تو پھر ہلاکتیں آ جاتی ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں یہ ڈرانے کے لیے آتی ہیں، جیسے تیز ہوائیں چل جائیں، تیز بارشیں شروع ہو جائیں، آسمانوں کی گرج اور زور زور سے آسمانوں کی طرف سے آوازوں کا آنا اور دیگر مختلف قسم کے حادثات اور واقعات کا آنا، یہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تخفیفا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے اور غفلت کی زندگی سے توبہ کر لو۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کو احاطے کیے ہوئے ہے۔ ان ربک، بے شک اللہ کا، تمہارے رب کا احاطہ معنی گھیرا، بالناس سارے لوگوں کے ارد گرد ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے دائرے سے، اللہ تعالیٰ کی سرحد سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں ملک دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے ایک ملک کا باغی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لیتا ہے، لیکن اللہ کا باغی ساری دنیا میں بھاگتا رہے گا، بچ نہیں سکے گا۔ اللہ کی سرحد سے، اللہ کی کائنات سے وہ نکل ہی نہیں سکتا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے جو نظارے تمہیں دکھائے ہیں اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے، نیز اس درخت کو بھی جس میں قرآن میں لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں جو جہنم میں پیش آنی ہیں، مثال کے طور پر جہنم کا وہ درخت جو جہنمیوں کا خوراک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ کافر لوگ اس سے ڈر کر ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، ان کے لیے آزمائش بنا۔ وما جعلنا الرؤیا، اور ہم نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے، فتنة للناس، لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے، لوگوں کے لیے یہ امتحان ہے۔ والشجرة الملعونة فی القرآن، شجرہ ملعونہ سے مراد جہنم کی خوراک جو درخت ہوگا وہ ہے، درخت وہ جو جہنم کی خوراک ہوگا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نُخَوِّفُهُمْ، ہم تو ڈراتے ہیں ان چیزوں کو ذکر کر کر، جہنم کے حالات، نشانیاں، عذاب کی خبریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بجائے ڈرنے کے اور ان کے اندر بہادری اور تکبر اور سرکشی بڑھتی ہے۔ یہ اور خطرے کی چیز ہے، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ انسان پر حالات آئیں، وہ جھک جائے، وہ ڈر جائے، توبہ استغفار کر لے تو یہ اس کے لیے اس میں خیر ہے، اور اس پر حالات آئیں اور وہ اور بگاڑ کی طرف چلے جائے، خدا کی نافرمانیوں میں اضافہ ہو جائے اور مزید اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، اور کہنا چاہیے مسجدوں سے، نماز سے، تلاوت سے، قرآن سے دور ہوتا چلا جائے، دین سے دور ہوتا چلا جائے، تو یہ اس کے لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو کوئی بیماری بھی آئے، ذرا سا کوئی نقصان آئے، کاروبار میں ذرا سی کمی ہو جائے، یا ذرا سی بھی کوئی پریشانی آئے، فوری طور پر رجوع اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، معافی، رونا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا، اس کی عادت ہونی چاہیے، اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، تکبر نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو ڈراتے ہیں بجائے یہ ڈرنے کے، اور ان کی سرکشی میں اور بدماشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شیطان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جب اس کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور وہ وقت کرو جب کہ شیطان سے ہم نے کہا کہ سجدہ کرو، ملائکتی، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، سب نے اللہ تعالیٰ کی مانی، شیطان نے نہیں مانی۔ یہاں سے معلوم چلتا ہے بڑوں کی ماننے میں خیر ہوتی ہے، بڑوں کی ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ فرشتوں نے مانی، شیطان نے نہیں مانی، شیطان برباد ہو گیا، فرشتے کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد دنیا میں والدین ہیں، یہ بڑے ہیں، بڑوں کی ماننے میں خیر ہوتی ہے۔ شیطان نے نہیں مانی، کہنے لگا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ میں سجدہ کروں ایسے کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی وہ اپنی برتری دکھا رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، انسان تو مٹی سے بنا ہے، مٹی کی کوئی حیثیت تھوڑی، پاؤں میں آتی ہے مٹی، اور میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی جلتے ہوئے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور کہنے لگا بھلا بتاؤ وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو آپ نے میرے مقابلے میں عزت دی ہے، کرمت علی، مجھ پر انسان کو آپ نے عزت دے دی، میرا مقام گرا دیا، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔
لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اور کہنے لگا اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر سب کے سب کو جبڑوں سے پکڑ کر لگام ڈال دوں گا، یعنی جبڑوں سے پکڑ کے گمراہ کروں۔ اتنی بڑی قسم کھائی شیطان نے اللہ کے سامنے، کیونکہ شیطان کہنے لگا کہ میری گمراہی کا سبب انسان بنا ہے، اس کا سجدے کا حکم دیا، میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، مجھے اللہ نے برباد کر دیا، راندہ درگار کر دیا۔ تو کہنے لگا میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سمجھیں اس آیت سے شیطان دشمنی کیوں کر رہا ہے ہم سے، کہ اللہ نے حکم دیا تھا انسان کو سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا نکلو۔ تو کہنے لگا ھذا الذی کرمت علی، اس کی عزت کرنی مجھے حکم دیا آپ نے، میں اس کی عزت کیسے کروں، اس کو کیوں سجدہ کروں؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیں، مؤخر کریں، لاحتنکن ذریتہ، میں انسان کی اولاد یعنی آدم کی اولاد کو جبڑوں سے پکڑ پکڑ کر گمراہ کروں گا۔ جبڑے سے پکڑنا، جب کسی کو یہاں سے پکڑ لیں پھر وہ قابو میں آئے تھے، قابو میں آئے تھے نا، یہ جبڑے سے پکڑ، مضبوطی سے پکڑ کے چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو کتنی سخت شیطان، اللہ تعالیٰ بھی آگے فرما رہے ہیں قال اذهب، اللہ نے کہا جاؤ، فمن تبعک منہم، جو تیری پیچھے چلے گا، جو تیری مانے گا، جو تیری راستے پر چلے گا، جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سنا دیا کہ انسانوں میں سے جو تیری سنے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس پر تیری طاقت چلے، استطاعت مانے استطاعت، جس پر تیری طاقت چلے، اور تو اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج، سوار فوج اور پیدل چلنے والوں کی فوج، سب کو لے کر چڑھ جا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر، ان سے خوب وعدے کر، یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو تو گمراہ کر سکتا ہے اپنی فوجیں لگا دے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وشارکہم فی الاموال، انسان کے مالوں میں تو شامل ہو جا، اس کی اولاد کو اپنے ساتھ شامل کر لے، وعدہم، اور ان سے بڑے بڑے وعدے کر کہ میں تم سب کو کامیاب کروں گا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ کیا فرما رہے ہیں شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرما رہے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی تیرا زور، یقین جان لے کہ تیرا زور میرے بندوں پر نہیں چلے گا۔ یہ تسلی کی آیت ہے۔ ایک طرف شیطان کو اللہ اتنی چھوٹ دے رہے ہیں کہ جو کر سکتا ہے کر لے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میرے ماننے والے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو کلمہ والے ہوں گے، جو نماز پڑھتے ہوں گے، جو قرآن پڑھتے ہوں گے، جو دھوکے سے، خیانت سے، جھوٹ سے بچتے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے میرے خاطر سارے گناہوں کو چھوڑا ہے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ معلوم چلا شیطان کا زور بے دینوں پر چلے گا، بے نمازیوں پر چلے گا، جھوٹوں پر چلے گا، سود خوروں پر چلے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہوں، لیکن شیطان کی بات مان رہے ہیں نا، سود لینا شیطان کے کہنے پر، ان پر شیطان کا زور چلے گا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے کافی ہوں، سن لے، جو میرا ہوگا میں اس کو بچاؤں گا تیرے شر سے۔ تسلی ہے نا، ایک طرف شیطان کی حملے کیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، ایک طرف اللہ کی تسلی، صحیح ہے تیرا زور چلے گا تیرے ماننے والوں پر، ان کا ٹھکانہ جہنم، لیکن جو میرے ماننے والے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، بلکہ میں ان کے لیے کیا ہو جاؤں گا؟ کافی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین۔